وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے سورۃ الزلزال یا سورۃ الزلزلہ بیان کی گئی ہے، اس کی تلاوت کی گئی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پورے زور سے ہلائی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اسے کیا ہوا ہے، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس روز وہ اپنے اوپر جو حالات گزرے ہوں گے ان کو بیان کر دے گی، اپنی تمام خبریں بیان کر دے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ آپ کا رب اسے یہ حکم دے گا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس روز لوگ الگ الگ ہو کر لوٹیں گے تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائیں، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، لہذا جس نے ذرہ بھر بھلائی کی وہ اسے دیکھ لے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرہ بھر بھی برائی کی ہوگی اور جس نے ذرہ بھر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ قیامت والے روز کا منظر ہے کہ اس دن کیا حالات واقع ہوں گے، اور پھر اس کے بعد کس طریقے سے لوگ الگ الگ ہوں گے۔ ہر شخص نے جو چھوٹی سے چھوٹی ذرے کے برابر بھی بھلائی یا برائی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا، اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو پتہ کیا چلا کہ بھلائی نیکی چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو اس سے رکنا نہیں چاہیے۔ شیطان کیا کھیل کرتا ہے، کیا حربہ استعمال کرتا ہے، بولتا ہے یہ تو بہت چھوٹا سا نیکی کا کام ہے، اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا سامنے والے کا فائدہ ہوگا، یہ تو صرف ایک ریال ہے، اس سے اس کو کیا ملے گا، یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، اس کو کرنے سے تمہیں کوئی خاص ثواب تو نہیں ملے گا۔ ہر چھوٹی سے اگر ذرے کے برابر بھی نیکی ہے تو وہ سامنے آئے گی، سامنے آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر قرآن میں فرمایا کہ اسے اللہ تعالیٰ بڑھا دے، اور بالکل اسی طرح جیسے بھلائی کا معاملہ ہے، اگر کوئی شخص برائی بھی کرتا ہے چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو وہ اسے دیکھ لے گا۔ تو اس سے بھی بچنا ہے، یہ تو چھوٹی سی برائی ہے، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، یہ تو چھوٹے چھوٹے کام ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، نہیں، وہ بھی سامنے آئیں گے۔ اور کیا پتا ہمیں وہ چھوٹے لگتے ہیں وہ چھوٹے نہ ہوں، وہ برائی جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہ چھوٹی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں، غور سے سنیے گا اور اس پہ غور کریے گا، کلاس میں بھی اور کلاس کے بعد بھی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں۔ کتنی نیکیاں ہوں گی ان کے پاس جناب؟ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر۔ تہامہ کے پہاڑ جانتا ہے کوئی کہ تہامہ کے پہاڑ سے کیا مراد ہے؟ جناب یہ پہاڑی سلسلہ جو ہم دیکھتے ہیں پورے سعودی عرب میں پھیلا ہوا ہے، جو مکۃ المکرمہ میں ہے، شروع ہوتا ہے اور پھر آگے تک جاتا چلا جاتا ہے، پھیلا ہوا ہے، مدینہ تک جاتا ہے، پھر اور آگے تک جاتا ہے۔ یہ پورے پہاڑی سلسلہ جو ہے نا، جو مسلسل رہتا ہے، مسلسل، ان کو تہامہ کے پہاڑ کہا جاتا ہے۔ کتنے پہاڑ ہیں اور کتنا طویل ہے؟ یہ کئی سو میل ہیں، کئی سو میل پہ پھیلا ہوا یہ پہاڑی سلسلہ ہے۔ تو وہ شخص جو آئے گا قیامت والے دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے۔ نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، صدقات بھی ہوں گے، پہاڑوں کے تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ آگے سنیے جی، حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کو فضا میں اڑتے ہوئے ذرے کی طرح بنا دے گا۔ وہ تہامہ کے برابر جو نیکیاں ہیں، تہامہ کے پہاڑوں کے برابر، اللہ تعالیٰ ان کو فضا میں اڑتے ہوئے ذرے کی طرح بنا دے گا۔ جب یہ سنا نا صحابہ کرام نے، دیکھیں صحابہ کرام کا عمل دیکھیں اور ان کا طرز عمل دیکھیں، کسی بات کو سن کر ڈر جاتے تھے، فوراً ڈر گئے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کا حال ہم سے بیان فرمائیے اور کھول کر بیان فرمائیے تاکہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ دیکھیں جی صحابہ کا عمل، طرز عمل جاننا چاہتے ہیں وہ لوگ کون ہیں، اور تفصیل سے بتا دیجیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ لا علمی سے بھی ہم ان لوگوں میں نہ ہو جائیں، یعنی ہم اچھی طرح پہچان لیں کہ ان کی کیا ایسی غلطی تھی جس سے یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ تو سنیے جناب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہی ہیں اور تمہاری قوم ہی میں سے ہیں، وہ بھی راتوں کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو، صرف فرض نمازیں نہیں پڑھتے، تہجد گزار بھی ہیں، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب تنہائی میں ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ بہت نیکیاں کی ہیں، ہر طرح کی نیکی کی ہے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہو گئی، لیکن تنہائی میں اکیلے جب ہوتے ہیں تو حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جس سے منع کیا گیا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتے، دوسرے گناہ کرتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں تو یہ گناہ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ کیا معاملہ ہوگا؟ وہ جو نیکیاں ہیں پہاڑوں کے برابر ہوا میں بکھیر دی جائیں گی، ذرے کی معنی۔ اور یہ معاملہ کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ نمازی بھی تھے، رات کی نمازیں پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، معاملہ کیوں ہوا؟ اکیلے میں ہوتے تھے تو حرام کاموں کا ارتکاب کرتے تھے۔ یہ جو تنہائی کے گناہ ہوتے ہیں، لگتا ہے اکثر چھوٹا سا گناہ ہوگا، لیکن بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ دیکھیں جی، تنہائی میں کوئی شخص اگر اکیلے میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے تو نہیں کرتا، لوگوں سے ڈرتا ہے، تنہائی میں گناہ کر رہا ہے، تو اس کا کیا گمان ہے؟ اس کا رب اس کو نہیں دیکھ رہا، یا اس کا یہ گمان ہے کہ آخرت میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ یہی دو باتیں ہو سکتی ہیں نا۔ یا تو یہ گمان ہے کہ وہ جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے نہیں کرتا، تو تنہائی میں جو وہ گناہ کر رہا ہے اس کا رب اس کو نہیں دیکھتا، یا اس کا گمان یہ ہے کہ آخرت میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ بہت بڑا گناہ ہے۔
بچنا چاہیے, خیال کرنا چاہیے, اور دوسروں کو بھی حدیث بیان کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اکثر گناہ کو سمجھتے ہیں چھوٹے 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 ہیں, نہیں, وہ بہت بڑے بھی ہو جاتے ہیں اور بڑی بڑی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پچھلی کلاس میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد شروع کیے تھے. ٹھیک ہے جی, اور ہم نے یہ جانا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کو پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 4 طریقے. ٹھیک ہے, 4 طریقے. وہ 4 طریقے کیا کیا ہیں؟ اظہار, ادغام, اقلاب اور ادغام. اظہار, ادغام, اقلاب, اقلاب, اظہار, اخفاء. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, پہلے بتائیں نون ساکن اور تنوین کے قواعد ایک جیسے کیوں ہیں, کیا وجہ ہے؟ تنوین میں بھی نون کا آواز آ رہا ہے. جو تنوین ہے اصل میں اس میں بھی نون ساکن کی آواز ہی ہے. جیسے اگر ہم لکھتے ہیں بن, ٹھیک ہے, تنوین ہے, با کے اوپر 2 پیش ہے, تو ساؤنڈ کے لیے اگر میں اس کو ایسے لکھ دوں بن, ٹھیک ہے جی, تو ساؤنڈ بن جو با کے اوپر 2 پیش ہے اس کی ساؤنڈ ایسے ہی ہے نا, بن. تو دیکھیے جی, اصل میں یہ تنوین میں بھی نون ساکن کی آواز ہے جو چھپی ہوتی ہے, اس لیے اس کو پڑھنے کا قاعدہ بالکل نون ساکن والا ہی ہے. پچھلی بار ہم نے اظہار اور ادغام دیکھا تھا. یاد رکھیے, نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کو جاننے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد, آفٹر نون ساکن اینڈ تنوین, کون سا حرف ہے. اگر وہ حروف حلقی میں سے ہو, اگر وہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہو, حروف حلقی کون کون سے ہیں؟ حمزہ, ہا, عین, ہا, غین اور فا. تو پھر نون ساکن یا تنوین کا اظہار کیا جاتا ہے. ہم نے پچھلی بار کئی مثالیں دیکھی. ادغام کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون آتا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون, یعنی یا را میم لاو لام واو میم, یا را میم لاو لام واو نون, یرملون. ان 6 میں سے کوئی حرف اگر آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو ادغام ہوتا ہے. لیکن ادغام کے 2 طریقے ہیں. ایک ادغام ہوتا ہے ود غنہ, جس کو ہم کہتے ہیں مع الغنہ, اور ایک ہوتا ہے وداؤٹ غنہ, جس کو ہم کہتے ہیں بلا غنہ. مع الغنہ کب ہوگا, یعنی غنہ کے ساتھ کب ہوگا؟ جب, ہاں جی, جب یا واو میم یا نون میں سے کوئی حرف آ جائے, یومن جس کو ہم نے یاد کیا تھا. اور بغیر غننے کے کب ہوگا؟ جب را یا لام میں سے کوئی حرف آ جائے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تھا ہم جہاں پہ پچھلی کلاس میں آ کے رک گئے تھے. اب اگر آپ غور کریں تو آپ کے پاس حروف الہجا میں سے 6 حروف حلقی اور 6 یرملون حروف ہو چکے ہیں. ٹوٹل 28 ہیں. تو 12 اگر ہو گئے 28 میں سے 12 ہو گئے تو پیچھے کتنے بچ گئے؟ 16, یعنی 16. تو یاد رکھ لیجئے, انقلاب ہوتا ہے اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے, اور با بڑا خاص ہے, اس کا قاعدہ الگ ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اقلاب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, ابھی چلتے ہیں انشاءاللہ اس کی طرف. اسٹارٹ کو ہم پورا کر لیتے ہیں پہلے انشاءاللہ. نون ساکن اور تنوین کے بعد
ہاں جی 6 اور 6 12 12 اور 13 تو 28 میں سے 13 گئے ہو گئے تو کتنے رہ گئے 15 باقی ہے. تو باقی جو 15 یعنی باقی 15 حروف جو ہیں ان 13 کے علاوہ یعنی حروف حلقی یرملون اور با کے علاوہ جو حروف ہیں ان میں اخفا ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے, کیا ٹیکنیک ہے, ابھی آج انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم یہ دونوں قاعدے اقلاب اور اخفا کو دیکھیں گے. تو یہ اصل میں وہی چارٹ ہے جہاں سے ہم نے اسی کلاس کا آغاز کیا تھا. تو آپ کے سامنے ریویژن بھی ہو گیا اور آج کا ٹاپک بھی آپ کے سامنے آ گیا الحمدللہ. تو اب جو ہے وہ ہم اس کی ایک سلائیڈ لے لیتے ہیں, ذرا ریویژن بھی ہو جائے گا آپ کا. ٹھیک ہے جی ڈن سر. جی سر. اکتوبر سر. السلام علیکم سر. آج ڈیٹ سر 13 میرے خیال سے. اچھا 13 ہے. اوکے کمرہ سلائیڈ 1 میں آپ چینج کر سکتے ہیں. جی سر وہاں پہ میں چینج کر دوں. ٹھیک ہے جی. تو ہم پڑھ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قواعد, اور ہم آج انشاءاللہ تیسرے قاعدے سے شروع کریں گے جو اقلاب ہے. اور اقلاب جو ہے وہ ہوتا ہے اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے. ٹھیک ہے جی, حرف با آ جائے. اب آپ کو پتا ہے جو نون ساکن ہے اور تنوین, ہم دونوں کے قاعدے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں کیونکہ سیم قاعدے ہیں. ان دونوں کی مثالیں ساتھ میں دیکھ لیں گے ہم انشاءاللہ. اور آپ کو پتا ہے کہ نون ساکن جو ہے وہ ایک کلمے میں بھی آتا ہے اور نون ساکن جو ہے وہ 2 کلموں میں بھی آتا ہے, یعنی 2 ورڈز میں, 1 ورڈ میں بھی آتا ہے, 2 ورڈ میں بھی آتا ہے. لیکن تنوین تو 2 کلموں میں ہی آتی تھی. ٹھیک ہے جی. جب آپ نے اظہار پڑھا تھا تو بھی نون ساکن میں دونوں طرح کی ایگزامپلس دیکھی تھی. ادغام میں ایک کلمے والا آپشن نہیں ہوتا, صرف 2 کلمے والا ہی ہوتا ہے نون ساکن میں بھی. تنوین میں تو بہرحال ہر قاعدے میں 2 کلمے ہی ہوں گے, ایک کلمے کے بیچ میں تنوین آ ہی نہیں سکتی کیونکہ تنوین ہمیشہ ورڈ کے آخری حرف پر ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اب اس کی مثال دیکھتے ہیں. ذرا غور سے دیکھیے جناب, اس میں نون ساکن آیا ہے. ٹھیک ہے جی. تم بھی تو ایک ورڈ ہے, ایک کلمہ ہے جو آپ کے سامنے لکھا ہے تم بھی تو. ابھی جو تم بھی تو ہے اس میں نون ساکن آیا ہے. جو نون ساکن ہے اس کے بعد کون سا حرف آیا جناب؟ با. با آیا. ٹھیک ہے جی, با. تو آپ کو پتا ہے با جو ہے اس میں اقلاب ہوتا ہے. اقلاب کا مطلب نوٹ کر لیجئے, اقلاب کا مطلب ہوتا ہے چینج کر دینا, ایکسچینج کر دینا. کیا چینج ہوتا ہے؟ نون ساکن جو ہے اس کو بدل دیا جاتا ہے. کس سے بدل دیا جاتا ہے؟ نون ساکن کو بدل دیا جاتا ہے میم ساکن سے. تو یہاں پہ ایک میم بنی ہوئی ہوتی ہے بڑی. ٹھیک ہے جی, ایسے ایک میم بنی ہوتی ہے. اقلاب یعنی چینج کر دینا. کس کو چینج کر دینا؟ نون ساکن کو چینج کر دینا. کس سے چینج کر دینا؟ میم سے چینج کر دینا. تو جو ساؤنڈ ہے وہ نون کی نہیں آئے گی, میم کی آئے گی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں مصحف میں جب تو ایسا جب بھی مقام آتا ہے جہاں پہ نون ساکن کے بعد با ہے یا تنوین کے بعد با ہے تو وہ نون ساکن کے اوپر ایک چھوٹی سی پوری میم لگی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, اس طرح کی, اس طرح سے ایک میم بنی ہوئی ہوتی ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب نون ساکن کی جو ساؤنڈ ہے اس کو بدل دیں میم سے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب جب آپ اس کو میم سے بدل دیں گے تو ذرا نوٹ کریں میم ساکن کو پڑھنے کے قواعد آپ نے پڑھے تھے, اور میم ساکن کے بعد جب با آتا تھا تو کون سا قاعدہ لگتا تھا؟ نہیں اخلاف نہیں تھا وہاں پہ. میم ساکن کو پڑھنے کے تین طریقے ہیں. اخفاء شفی ہے وہاں پہ, اظہار شفی تھا, ادغام شفی تھا اور اخفاء شفی تھا. تو میم اب کیونکہ نون جو ہے اس کو بدل دیا گیا ہے کس میں؟ میم میں. میم کے بعد جب با آتا ہے تو اخفاء شفی لگتا ہے, یعنی میم کی آواز کو ناک میں چھپانا, اور اس کو پڑھنے کا طریقہ ہم نے سیکھا تھا. بالکل ویسے ہی پڑھیں گے, نون کی ساؤنڈ نہیں آئے گی, میم کی آئے گی, اور اخفاء شفی ہوگا تم بھی تو, تم بھی تو. دیکھیں جی یہاں میم ہے نہیں, نون ساکن ہے, لیکن چونکہ نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کی آواز کو آپ اقلاب کر دیں گے, بدل دیں گے, چینج کر دیں گے میم میں. تم بھی تو, اور اخفاء کے ساتھ اس کو پڑھیں گے, نہ کریں گے تم بھی تو, تم بھی تو. ٹھیک ہے جی. دو کلموں کی مثال دیکھتے ہیں. ہاں جی, نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد با ہے, اور دو کلموں کی مثال ہے, تو نون ساکن کے بعد دوسرے کلمے میں ہے با. ٹھیک ہے جی. تو کیا کریں گے, نون ساکن کی آواز کو کس سے بدل دیں گے؟ میم سے بدل دیں گے. تو آپ کو یہاں ایک میم بھی لکھی ہوئی نظر آئے گی جو پڑھنے والے کی آسانی کے لیے لگا دی گئی ہے. اب اس نون کو آپ میم میں بدل کے پڑھیں گے اور اخفا کریں گے, مم بعدی, مم بعدی, مم بعدی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اب چلتے ہیں تنوین کی مثال دیکھ لیتے ہیں. علیمن, صحیح جی, دردناک, اور آگے ہے کلمہ, آگے ہے ایک مرکب بیما. اب دیکھیں جی, تنوین ہے اور تنوین کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ تنوین ہے, تنوین کے بعد کون سا حرف ہے؟ با. با ہے. ٹھیک ہے جی. تب تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد با ہو تو کیا کرتے ہیں, نون ساکن یا تنوین کی آواز کو کس میں بدل دیتے ہیں؟ میم سے بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں ایک میم بنی ہوگی. تو اب دیکھیں اصل میں یہ علیمن, علیمن جو ہے نا, اس کو میں اگر آپ کو ساؤنڈ کے لیے لکھوں علیمن تو یہ ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے جی. تنوین کی ساؤنڈ میں نون ہے نا, اب اس نون کو بدلنا ہے کس سے؟ میم ساکن سے. ٹھیک ہے جی. تو اب کیا ہو جائے گا؟ علیمم, اور آگے با ہے تو اخفاء شفی ہوگا میم ساکن کا قاعدہ, تو علیمم بیما, علیمم بیما. واضح ہو گیا جی سب کو؟ جی سر. صحیح ہے جی. اچھا, اب اگر کسی سوال ہے تو پوچھ لیجیے جناب. اقلاب کے قاعدے میں کتنی حرکات ہوگی سر اس میں؟ 2 حرکات. جب ہونا ہوگا تو وہ 2 حرکات کا ہوگا. ٹھیک ہے جی. کامران, یہ میری جو عبد المعید عربی میں لکھا ہوا ہے اس کو الاؤ کرتے, اس کو کوہج بناتے میں اسکرین شیئر کر دیں. اوکے سر. یہ پیج 84 پہ ہے سر. یہ جی جی, اس کی ایگزامپلز جو ہیں وہ ہمارے پاس پیج 91, پیج 80, پیج 88 پہ, پیج 88, 89. آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے سب کو؟ جی جی آ رہی ہے. آ رہی. اوکے جی. تو آپ کی جو بک ہے اس میں جب آپ پیج 88 پہ چلے جائیں گے تو آپ کو انقلاب کی کئی ایگزامپلز مل جائیں گی. اردو میں بھی لکھا ہے کیسے کریں گے, انگلش میں بھی لکھا ہے جو ہم نے ڈسکس کیا کہ کیسے انقلاب کیا جاتا ہے. اب مثالیں ہیں ایک ورڈ کی, ذرا دیکھیے. اس مثال میں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد با ہے, تو اب نون ساکن کی جو آواز ہے اس کو میم میں بدل دیا جاتا ہے اور اخفا کیا جائے گا, غنہ ہوگا. کیسے پڑھیں گے؟ یستنبطون,
ٹھیک ہے جی، یہ مثال ہم نے دیکھی تھی. ہاں جی، اب یہاں دیکھیے یہاں پہ تنوین آئی ہے لام کے اوپر، حلن نون کی ساؤنڈ ہے، لیکن چونکہ بعد میں با ہے تو نون کی ساؤنڈ کو میم میں بدل دیا جائے گا، تو پڑھا جائے گا حلم بہذا البلد، حلم بہذا البلد. اچھا جی، یہاں پہ دیکھیے نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حرف با ہے، ساؤنڈ نون کی میم میں بدل دیں گے، ام بہم، ام بہم. عین کے اوپر تنوین ہے، سمیعن نون کی ساؤنڈ ہے، بعد میں حرف با آیا ہے، تو اب جو نون ساکن کی ساؤنڈ ہے عین میں اس کو میم سے بدل دیں گے تو ہو جائے گا سمیع بصیر. جی اسی طرح یہ جو ہے وہ مثال ویسے تنوین کی ہے لیکن نون ساکن کے کالم میں آ گئی، لیکن کوئی بات نہیں، مثال تو صحیح ہے اقلاب کی مثال. بغیم بینہم، یا کے اوپر تنوین ہے، بعد میں حرف با آیا ہے تو اقلاب ہو گیا ہے، نون ساکن کی ساؤنڈ میم میں چینج ہو گئی ہے، بغیم بینہم. ٹھیک ہے جی. اسی طرح فانبذ فانبتنا، سب مثالوں میں نون ساکن یا تنوین کے بعد با ہے، تو اسی لیے جو ساؤنڈ ہے نون ساکن کی میم میں بدل رہی ہے. مم بخیلا کلمتم باقیتا لینبذن من بین نفس بما کسبت انباء. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ اور بھی مثالیں ہیں، اور جو مثالیں ہم نے پڑھی ہیں یہ بھی آپ کو ان کی پریکٹس کرنی ہے، قاعدے کو دہرا کے پریکٹس کریے گا ہر بار، تاکہ آپ کا قاعدہ جو ہے وہ انشاءاللہ پکا ہو جائے. نوٹ کر لیجئے مصحف میں آپ کو نون ساکن کے بعد جب با آئے گا تو ایک میم ملے گی، جو چھوٹی سی میم ہوتی ہے نون کے اوپر لگی ہوتی ہے، اور یہ جو میم ہے نا بس یہ نوٹ کر لیجئے گا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو ایک اور میم کے بارے میں بتایا جائے گا جو بھی بہت امپورٹنٹ میم ہے. بس یہ نوٹ کر لیں، یہ بھی چھوٹی ہے وہ بھی چھوٹی سی ہوتی ہے، فرق یہ ہے یہ پوری میم ہے، یعنی اپنے پورا جو اس کا مستطیل ڈنڈا ہے اس کے پورے کے ساتھ ہے، فل میم ہے. جو دوسری والی آئے گی جب ہم اس پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے وہ کیسے لکھی جاتی ہے. صحیح ہے جی. تو یہ مثالیں ہیں اقلاب کی. اقلاب میں کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے، پھر ہم انشاءاللہ اخفاء کی طرف چلیں گے. استاد یہ میم کو لازمی کھینچنا ہے نا اس میں؟ ہاں آپ نے غنہ کرنا ہے نا، جب بھی آپ غنہ کریں گے تو ناک میں آواز جائے گی تو آپ اس کو کم سے کم 2 حرکات تک کھینچیں گے. ٹھیک ہے جی، ورنہ غنہ ہوگا ہی نہیں. ڈن کام ہے. نہیں سر، میں اسکرین ہٹا دیتا ہوں تاکہ اسکرین شاٹ لے سکوں. ہٹا دیں. ڈن سر. اوکے. ہاں جی، اخفاء. اخفاء کا مطلب کیا ہے؟ کنسیل کرنا، آواز کو چھپانا. ٹھیک ہے جی، کنسیل کرنا. کہاں چھپانا؟ آواز کو ناک میں چھپایا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اخفاء کب ہوگا؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد جو باقی 15 حروف ہیں وہ آ جائیں. ٹھیک ہے جی، باقی 15 حروف، یعنی باقی سے مراد وہ نہ حروف حلقی ہوں، وہ نہ یرملون ہوں، اور نہ وہ با ہو. ٹھیک ہے جی، باقی حروف آ جائیں تو ہوتا ہے. صحیح ہے جی.
ٹھیک ہے جی. اب اخفا جو ہے اس میں بہت اہم ہے کہ آپ سیکھیں کہ اخفا ہوتا کیسے ہے. ٹھیک ہے جی, کہ اخفا ہوتا کیسے ہے. تو پہلے آپ یہ سیکھ لیجئے اخفا ہوتا کیسے ہے. مثال انشاءاللہ اس کی ہم بہت ساری دیکھیں گے. آپ بہت اہم ہے کہ آپ سیکھ لیجئے کہ اخفا کرتے کیسے ہیں. آپ کے سامنے ایک ورڈ لکھا ہے میں نے, انسا. اب ذرا مجھے بتائیے انسا جو ایک ورڈ ہے اس میں نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ سا 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 ہے. سا کیا یرملون میں ہے؟ نہیں ہے. نہیں. تا کیا حروف حلقی ہے؟ ہلکی بھی نہیں ہے. با بھی نہیں. نہیں. با تو وہاں بھی نہیں ہے. اچھا, تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس میں اخفا ہوگا. اچھا, اخفا کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ سمجھ لیجیے. اخفا کرنے کے لیے آپ کو غور سے سب سنیے گا جناب, بہت اہم ہے یہ. نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے. نمبر 1 کیا کرنا ہے آپ نے, نون کی جو آواز ہے اس کو چھپانا کہاں ہے, اس کو ناک میں. صحیح ہے جی, آپ کی جو نوز, یہ جو نیزل, اس کو نیزل کنسیلمنٹ کہتے ہیں. اخفا کو آواز ناک میں چھپانا ہے. کیسے چھپانا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اچھا, جب ناک میں چھپائیں گے تو غنہ بھی آئے گا. صحیح ہے, لیکن غنہ اس لیول کا نہیں ہوگا جیسے ادغام میں آتا ہے. نوٹ کر لیجئے, یہ غنہ تو ہوتا ہے لیکن چونکہ آپ آواز چھپا رہے ہیں, اور کس وجہ سے اس لیول کا نہیں ہوگا وہ دوسرا پوائنٹ ہے. تو جب بھی آپ اخفا کریں گے نا 15 کے 15 حروف میں, تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے. دوسرا کیسے چھپانا ہے, بہت اہم بات ہے, نوٹ کر لیجئے. اگلے حرف, یہاں پہ کون سا ہے اگلا حرف؟ یہاں پہ نیکسٹ ورڈ, نیکسٹ لیٹر کون سا ہے؟ سا. سا. صحیح جی. سا ہو, تا ہو, جیم ہو, دال ہو, ذال ہو, ان 15 میں سے کوئی بھی ہو, اگلے حرف کے مخرج یعنی اگلے حرف کے آرٹیکولیشن پوائنٹ کے لیے زبان یعنی آپ کی جو ٹنگ ہے, زبان کو تیار کرنا ہے, ریڈی کرنا ہے. کیا مطلب ہے اس کا, پہلے سیکھ لیجئے, پھر آپ کو انشاءاللہ یہ جو بات لکھی ہوئی ہے واضح ہو جائے گی. نون کی آواز کو چھپانا ہے ناک میں, ٹھیک ہے. کس طرح چھپانا ہے کہ جو زبان ہے ٹنگ, یہ جو اگلا حرف ہے سا, اس کے مخرج پہ پہنچ کر سا ادا کرنے کے لیے تیار ہو, ریڈی ہو. کیا مطلب ہے, جب میں نون کی آواز کو ناک میں چھپا رہا ہوں گا, بالکل اسی لمحے میری زبان سا کے مخرج کے لیے تیار ہونی چاہیے. اسی چھپاتے ہوئے وقت, تا کا مخرج کیا ہے؟ تا کا مخرج ہے, آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے زبان کی نوک, جب آگے کے 2 دانتوں کی نوک سے ٹچ ہو, تا, ہلکی سی زبان باہر بھی آتی ہے, تا 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 تا. اب میری زبان سا کے مخرج پہ جائے گی جب میں نون کا اخفا کر رہا ہوں گا. اب غور کریں, انسا 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 انسا. واضح ہو گیا جی. اخفا اس کو کہتے ہیں نون کی آواز کو چھپانا اس طریقے سے ناک میں کہ اگلے حرف کے لیے زبان تیار ہو, اگلے حرف کا مخرج تیار ہو. اس کو کہتے ہیں اخفا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخفا. ٹھیک ہے جی. بہت اہم ہے کہ مخارج ہمارے ذہن میں ہو تمام حروف کے, اور وہ تو ہوں گے جب آپ نے آگے سا پڑھنا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے اس کا مخرج کیا ہے, تو زبان آٹومیٹکلی وہیں جاتی ہے.
چونکہ زبان اگلے حرف کے مخرج کے لیے آرٹیکولیشن پوائنٹ کے لیے ریڈی ہوگی، اس لیے نون کی جو کنسیلمنٹ ہے نا نوز میں، یعنی نون کا جو چھپانا ہے ناک میں، وہ ادغام جیسے غنے کی طرح کبھی بھی نہیں ہوگا، نو وے، کیونکہ زبان دوسرے ورڈ کی طرف جا رہی ہے، تو نوز میں جو نون کی کنسیلمنٹ ہے وہ وہ ادغام کے غنے کی طرح نہیں ہوگا، اس سے کم غنہ ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ اخفا جو ہے نا، یہ اظہار اور ادغام کے درمیان میں کوئی ساؤنڈ ہے، سمجھ آئی جی؟ اظہار میں نون کی آواز بالکل مخرج کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل مخرج کے ساتھ آتی ہے، ان، ٹھیک ہے جی۔ جو ادغام ہے اس میں بالکل غنہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، نون کے بعد یرملون میں سے کوئی بھی آ جائے مکمل غنہ ہو جاتا ہے، من یعمل۔ اب یہ جو اخفا ہے نا، یہ اظہار اور ادغام کے درمیان میں کوئی چیز ہے، انثا، ذہن میں کیا رکھنا ہے کہ آپ کو نون کا غنہ کرتے ہوئے اگلے حرف کے لیے اپنی زبان کو تیار رکھنا ہے۔ تو اخفا جو ہے نا وہ انشاءاللہ آپ کا بالکل صحیح ہو جائے گا۔ ایک مثال اور دیکھیے، دیکھیں جی، نون ساکن ہے، دو ورڈز کی مثال ہے، نون ساکن کے بعد پھر سا کی مثال لی ہے ہم نے، نون ساکن کے بعد تا ہے۔ نون ساکن کا اخفا ایسے ہوگا کہ تا کے لیے آپ کی زبان تیار ہو، من ثمرہ، من ثمرہ، ٹھیک ہو گیا جی؟ بات کلیئر ہو گئی سب کو؟ اگر بات سمجھ میں آ گئی تو اس کی ایک سلائیڈ لے لیجئے، ہم اور کچھ مثالیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ کو پتہ یہ چلا کہ اس میں جو اخفا ہوگا نا وہ اگلے ورڈ پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ اب اگلا ورڈ اگر لائٹ لیٹر ہے تو اخفا بھی لائٹ ہوگا، جیسے یہاں پہ انسا، اگلا لیٹر اگر ہیوی لیٹر آئے گا پھر اخفا بھی اس کے حساب سے ہوگا، کیونکہ آپ کی جو ٹنگ ہے، آپ کی جو زبان ہے وہ اگلے حرف کے لیے تیار ہے، ریڈی ہے، تو اخفا بھی پھر ویسے ہی ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آئیے اور کسی دوسرے حرف کی مثال دیکھتے ہیں، یہ تو سا کی مثال ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب کوئی اور ورڈ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر سا نہ ہو کوئی اور ورڈ ہو تو پھر ہم مخرج کے لیے کیسے تیار کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ چلتے ہیں ہم، ایک مثال لیتے ہیں ہم، کنتم۔ اب یہ جو کنتم ہے اس میں نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ میم، میم کدھر ہے؟ نون ساکن تا ہے، صحیح ہے جی، نون ساکن کے بعد تا ہے۔ اچھا جی، اگر میم ہوتا تو وہ تو یرملون میں ہوتا، میم ساکن، نون ساکن کے بعد تا ہے جی، لیکن یرملون میں اس کی مثال نہیں بنتی۔ نون ساکن کے بعد تا ہے، تا کے مخرج کے لیے تیار کرنا ہے۔ تا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور آگے کے جو دانت ہے اس کے اوپر کے جو مسوڑوں کا اوپر کا حصہ ہے وہ ہے تا، صحیح ہے جی۔ تو اب آپ نے اخفا کرنا ہے اور زبان کو تا کے مخرج کی طرف لے کے جانا ہے، ریڈی رکھنا ہے تا کے لیے، کنتم، 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 صحیح ہے جی۔ تو اب دیکھیے سا میں آپ سا کے لیے ریڈی ہو رہے تھے انسا، یہاں پہ تا کے لیے ریڈی ہو رہے ہیں کنتم، 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 صحیح ہو گیا جی؟ جی۔ اچھا جی، اور مثال دیکھتے ہیں۔ یہ ان لگ جائے اگر کنتم سے پہلے تو اس کو بھی پھر اخفائی کریں گے؟ پھر سے بتائیے۔ الف نون ان، جی جی، کنتم، ہاں بالکل، وہ اگر ان ان لگ جائے، ٹھیک ہے، اگر ہم شروع میں اس کے ان لگا دیں تو اب نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ کاف، ہاں جی، کون سا حرف ہے؟ کاف۔
اب کاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ، نیچے زبان کی جڑ، اور جو آپ کے اوپر جو تالو ہے کون سا والا؟ یہ کاف لائٹ والا ہے، تو آگے والا تالو جو خشک تالو ہے یا جس کو ہم ہارڈ تالو بولتے ہیں، صحیح ہے جی. اپر پیلٹ کون سا والا؟ جو ڈرائی ہوتا ہے یا ہارڈ ہوتا ہے. وہاں سے جب آپ کی جو زبان ہے اس کی جو روٹ ملے گی تو کاف کا مخرج ہوگا. تو اب آپ کو نون ساکن کے بعد کاف کے لیے تیار ہونا ہے، تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ تم اس میں جو انگلش کا ورڈ ہوتا ہے نا جس کو ہم انک بولتے ہیں، سیاہی، صحیح ہے جی، اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے نون ساکن کے بعد جب کاف آتا ہے، کاف لائٹ والا. ان کنتم انک، صحیح ہے جی. ان کنتم، صحیح ہے جی. یہ صرف نون ساکن کے بعد کاف کی مثال ہے. ہر حرف میں ان کی آواز نہیں نکالنا شروع ہو جائیے گا آپ لوگ، یہ کاف کے لیے صرف. ان کنتم، ان کنتم. واضح ہو گیا؟ یہاں پہ آئیے، نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ نہیں، زے نہیں ہے، یہ دال ہے. زے تو یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دال ہے. اب یہ جو دال ہے، دال نون ساکن کے بعد دال ہے، تو دال کا مخرج سا والا ہی ہے، صحیح ہے جی. تو اب اس مخرج کے لیے تیار کرنا ہے. تنذر، 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 تنذر. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے، اور مثال لکھتے ہیں. ینصرکم. ہاں جی، نون ساکن کے بعد کون سا حرف آیا ہے؟ صاد. صاد ایک موٹا حرف ہے اور صاد کا مخرج بھی آپ کو خوب معلوم ہے. صاد کا مخرج کیا ہے؟ صاد کا مخرج ہے سین اور زا والا. وہ کیا ہے؟ زبان کی نوک آگے والے جو دو دانت ہیں اس کے اوپر رکھ کے ہوا کو باہر نکالنا ہے، نیچے والے دو دانت. صاد، صاد. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے تیار کرنا. اور موٹا حرف ہے تو پھر نون کا اخفا بھی موٹا ہوگا. ینصرکم، 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 ینصرکم. اگر یہی مثال ہم سین کی لے لیں، اب مخرج سین کا وہی صاد والا ہی ہے، لیکن سین ایک باریک حرف ہے تو غنہ بھی اخفا بھی لائٹ ہوگا. انسان، انسان، انسان. ینصرکم، انسان. موٹا کیوں ہے اخفا؟ کیونکہ صاد موٹا ہے، اس کے مخرج کے لیے تیار کر رہے ہیں، اس کی صفت کے ساتھ موٹا ہوگا اخفا بھی. ینصرکم انسان. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، یہ تنذر ہے، اس کے نیچے ہی میں لکھتا ہوں ہاں جی. نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ واو ہے. اچھا، واو کا مخرج پتہ ہے کیا ہے؟ وہی زال اور سا والا ہی ہے، صحیح ہے جی. لیکن جب آپ نے یہ پڑھا تھا تو آپ نے پڑھا تھا تنذر، تنذر، اخفا لائٹ کیا تھا کیونکہ زال لائٹ لیٹر ہے. واو ایک موٹا حرف ہے. اب اخفا کیسے ہوگا؟ اب اخفا ہوگا ینظرون، ینظرون، ینظرون. ٹھیک ہو گیا جی. تو اخفا ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی ناک میں آواز کو چھپانا ہے کس طرح؟ اگلے لیٹر کے آرٹیکولیشن پوائنٹ کے حساب سے، اگلے لیٹر کے مخرج کے حساب سے. ٹھیک ہے جی. اور مثال لیتے ہیں. ہاں جی، نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ فا. کا مخرج کیا ہے؟ فا کا مخرج ہے اوپر کے دو دانت، نیچے کے جو ہونٹ ہیں اس طرح اندرونی حصہ ٹچ ہوتا ہے. فا،
فا. اب اسی مخرج کے لیے تیار کرنا ہے. فا لائٹ لیٹر ہے. انفسکم 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 انفسکم. ٹھیک ہو گیا جی؟ واضح ہے سب کو؟ اچھا جی، اب آتے ہیں کاف. آپ نے دیکھ لیا تھا، ہمارے ایک ساتھی نے زبردست مثال دی تھی ان کنتم کی. قوف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے جی، قوف. اچھا یہ سارے اخفا کے حروف ہیں، ان میں سے کوئی بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد، تنوین کی ہم نے مثال نہیں لکھی، اس کی بھی مثالیں بالکل اسی کی طرح ہوں گی. نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی حرف نہ تو حروف ہلکی ہے، نہ یرملون میں ہے، نہ با ہے. سب اخفا کے حروف ہیں، سب ان 15 میں ہی ہیں. نون ساکن کے بعد قاف. قاف کا مخرج آرٹیکولیشن پوائنٹ کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور پیچھے والا تعلو جو ہے، پیچھے والا بالکل حلق کے قریب والا سافٹ پیلٹ جو ویٹ بھی ہوتا ہے تھوک کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب جب زبان، آپ کو پتا ہے قوف، قوف نا ایک شدید حرف ہے، اس کی ساؤنڈ بھی بہت موٹی ہے، اور جب قوف ادا ہوتا ہے نا تو حلق بالکل لاک ہو جاتا ہے. لاک کیسے؟ زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے مل جاتی ہے اور آپ کا جو کیوٹی ہے نا پوری لاک ہو جاتی ہے کمپلیٹ. نو ایئر، کوئی ایئر نہیں آتی. تو اس کا اخفا بھی ویسے ہی ہوگا، موٹا بھی ہوگا اور نو ایئر شوڈ کم آؤٹ. کاف کا جو حرف ہے یہ شدید حرف ہے، اس کا ادائیگی بھی حرف شدید ہے، اس کا اخفا بھی شدید ہے. کیسے ہوگا؟ من قبل، من کمپلیٹ لاکنگ، من قبل، من قبل. زبان کی جڑ اوپر تالو سے بالکل لاک ہو جائے گی. من قبل، من قبل. ہاں جی، واضح ہوا سب ساتھیوں کو؟ ایک تنوین کی مثال، حمزہ کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد کون سا حرف ہے؟ ہاں جی، قوف. ہاں قاف. صحیح جی. تو پھر ویسے ہی قاف کے لیے تیار کریں گے شیء قدیر، شیء قدیر، شیء قدیر. صحیح ہے جی. آئیے ہم لوگ چلتے ہیں بک میں مزید ایگزامپلس کی طرف اور ایک نظر ڈالتے ہیں مزید ایگزامپلس پہ. پورے 15 حروف ہیں جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. ہاں جی، آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے سب کو؟ جی سر. صحیح جی. تا کی مثالیں ہیں، سنگل ورڈ میں نون ساکن، 2 ورڈ میں نون ساکن اور تنوین کے ساتھ تا کی مثال. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، کنتم. اب میں مخرج ریپیٹ نہیں کر رہا، صرف آپ کو ادا کر کے بتا رہا ہوں کہ تا کا مخرج کیا ہے. کنتم من تدخل قوم تجهلون. تا منصورا من ثمره خیر ثوابا. جیم، جیم کے مخرج کی طرف جاؤں گا میں. جیم کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا درمیانی حصہ تالو کے اوپر کے بالمقابل بالکل اپوزٹ حصے سے ملتا ہے. انجیناکم من جوع فصبر جمیل. دال، دال کا مخرج تا والا ہے. عند، عند من دونی کوكب دری. دال، دال کی مثال ہم نے دیکھی بھی تھی، من ذا الذی. ٹھیک ہے جی. عزیز ذو انتقام. تنوین ہے، تنوین کے بعد حرف ذال ہے. ذال جو ہے اس کا مخرج سا اور وا والا ہے. عزیز ذو انتقام. اچھا اس کے بعد یہاں پہ تو ذال کی، اب دیکھیں اخفا میں فرق دیکھیں جناب. یہاں پہ بھی نون ساکن ہے اس کے بعد لیکن تا ہے، یہاں پہ تنوین ہے اس کے بعد ذال ہے، تو دونوں کا جو اخفا ہے وہ الگ الگ ہے.
کیونکہ اخفا کا معنی ہے نون کی آواز کو ایسے چھپانا کہ اگلے حرف کے لیے آپ کا منہ تیار ہو. عزیز ذو انتقام. زال ہو گیا. اس کے بعد زا جو ہے اس کا مخرج جیم اور شین والا ہے. ٹھیک ہے جی. انزلنا فمن زحزح نفسا زکیتا. سین ہم نے ڈسکس بھی کیا. انسان لئن سألتهم بقوم سوءا. شین کا مخرج جو ہے وہ جیم اور یا والا ہے بالمقابل تالو والا. انشأکم من شر نفس شیئا. صاد ایک موٹا حرف ہے, سین والا مخرج ہے اس کا. ینصروکم, اب اخفا موٹا ہوگا. ٹھیک ہے جی. من صد عملا صالحا. ضاد کا مخرج بالکل خاص ہے, زبان کی کروٹ سائڈ جو ہے وہ اوپر والی جو داڑیں ہیں ان سے ٹچ ہوتی ہے, لیفٹ یا رائٹ یا دونوں سائڈ پہ, تو ضاد ادا ہوتا ہے. موٹا حرف ہے. ممدود. نون کی اخفا کرتے ہوئے آپ کی زبان ضاد کے مخرج پہ ہونی چاہیے. من ضریع کلا ضربنا. جی. فا ایک موٹا حرف ہے, اس کے مخرج کے لیے بھی آپ کو تیار کرنا ہے. اخفا موٹا ہوگا. ینطقون من طیبات منہ لحما طریا. ضا ایک موٹا حرف ہے, تا اور ذال والا مخرج ہے. ینظرون من ظہورها ظلا ظلیلا. فا ایک لائٹ حرف ہے. انفسکم من فورہم میثاق فدیہ. اس کے بعد میں کاف ایک موٹا حرف ہے. آپ کو بتایا کاف کا اخفا ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ساؤنڈ, کوئی ہوا, ایئر آپ کے منہ سے باہر نہیں آنی چاہیے. ینقلب من قبل شیء قدیر. کاف جو ہے وہ ایک لائٹ حرف ہے, انک کی آواز کی طرح کی ساؤنڈ ہوتی ہے. منکم ان کان اجر کبیر. جی جناب, اخفا میں کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے اخفا کے قواعد میں تو پوچھ لیجئے. اخفا کے قاعدوں. جی پوچھئے سر. آپ بولتے جو آرٹیکولیشن پوائنٹ میں رکھ کے نون کا ساؤنڈ بولنا ہے. یس, نون کا ساؤنڈ نہیں کرنا. نون کی آواز آپ ناک میں جب چھپا رہے ہوں گے تو اسی ٹائم پہ آپ کی جو ٹنگ ہے وہ نیکسٹ لیٹر کے لیے ریڈی ہونی چاہیے. جب قوف بولتے ہیں تب نون کا آواز اتنا نہیں آتا نا سر. خوف آئے گا نا. نہیں, آپ نون کی ساؤنڈ تو نہیں نکالنی نا. نون کی ساؤنڈ نہیں نکالنی. آپ کو نون کی آواز کو ہائیڈ کرنا ہے, کنسیل کرنا ہے. اور کنسیل کہاں ہوگی؟ آپ کے نیزل پیسج میں ہوگی, نوز میں ہوگی. ٹھیک ہے جی. نون کی ساؤنڈ نہیں ہے, نہ نون کے مخرج کی طرف آپ جائیں گے. اس اخفا کے ٹاپک میں نون کی ساؤنڈ نہیں ہوتی, نون کا غنہ آتا ہے. ناک میں آواز کو چھپانا ہے. اور کس طرح چھپانا ہے کہ جو نیکسٹ لیٹر ہے اس کے مخرج کی طرف جا کے چھپانا ہے. تو جب آپ کاف میں جا رہے ہیں من, اب نون تو آپ یہ جو من, یہ جو کی ساؤنڈ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ناک میں آواز چھپا رہے ہیں لیکن قاف کے لیے تیار ہو رہے ہیں. صحیح جی. اگر نون نہ ہو تو پھر آپ اس طرح تھوڑی پڑھیں من, نہیں. صحیح جی. اگر قاف کسی اور حرف کے بعد آ جائے, صحیح جی, تو پھر آپ اس طرح تھوڑی آواز کو چھپائیں گے. یہ صرف نون کا اخفا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ ساؤنڈ آ رہی ہے. من قبلو, من قبلو, یہ جو کی ساؤنڈ ہے نا, یہ صرف نون کا اخفا ہے بس, اور کچھ نہیں. جی اوکے جی, جزاک اللہ خیر. استاد جب حرف جو ہے وہ موٹی صفت والا ہے نون ساکن کے بعد, تو اخفا جو ہے وہ گننے کے قریب محسوس ہو رہا ہے, مطلب گننے کے قریب لے جانا ہے اس کو. نہیں, ہرگز بھی نہیں. آپ کو کس لیٹر میں محسوس ہو رہا ہے مجھے بتائیے. جب نون ساکن کے بعد اگر کوئی موٹی صفت والا حرف آتا ہے, یہ دیکھیں,
यंजुरून نہیں ینظرون غلط ہے نا, ینظرون تو غلط ہے, ینظرون تو آپ نے اظہار کر دیا نہ, اس میں اخفا کیا اور ادغام بھی نہیں ہے. ینظرون تو اظہار ہو گیا. دیکھیں جی اس کا اخفا کیسے ہوگا, ینظرون ینظرون ینظرون. اب یہ ینظرون جو ہے نا, یہ جو ادغام ہے اس سے بالکل الگ ہے. ادغام میں کیا ہوتا ہے, ادغام میں پورے کی پوری ساؤنڈ ناک میں جاتی ہے. دیکھیں میں ادغام کی مثال لکھتا ہوں, مجھے مٹانا یاد دلا دیجیے گا ورنہ بعد میں کنفیوژن ہوگا کہ یہ بھی اخفا ہے کیا. اب یہاں پہ دیکھیے جی نون ساکن کے بعد میم ہے, یہ یرملون میں, اس کو کیسے پڑھتے ہیں, مم مطارن, پوری ناک میں آواز, مم مطارن, یہ ادغام ہے جی. یہاں کیسے پڑھ رہا ہے, ینظرون ینظرون. تو میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اخفا جو ہے, اخفا یہ اظہار اور ادغام کے درمیان میں ہے. ٹھیک ہے جی, اگر آپ اس کو اظہار کی طرف لے جائیں گے تو بھی غلط, اگر آپ اس کو ادغام کی طرف لے جائیں گے تو بھی غلط. اس کو آپ نے بیچوں بیچ دونوں کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ایک مثال ہم اظہار کی بھی لکھتے ہیں ذرا تاکہ بات واضح ہو جائے. اب ذرا دیکھیے نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد آئین ہے, انعمتا, آئین حروف حلقیہ اظہار ہوگا. اب دیکھیں نون ساکن کی آواز کیسے آتی ہے, انعمتا انعمتا, بالکل اظہار نون ساکن کا, نو ادغام نو اخفا, انعمتا. اب یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد میم ہے, یرملون میں ہے. اب یہاں پہ کیا ہوگا, یہاں پہ ادغام ہوگا کمپلیٹ, مم مطارن. اب یہ جو اخفا ہے نا, یہ ان دونوں کے درمیان رہے گا, نہ پورا اظہار ہے نہ پورا ادغام ہے. ینظرون, یعنی ناک میں ہم آواز تو لے کے جا رہے ہیں لیکن غنے کی طرح کمپلیٹ, یعنی ادغام کی طرح کمپلیٹلی ناک میں آواز نہیں جاتی. مم مطارن مم مطارن نہیں, ینظرون انعمتا مم مطرن ینظرون. واضح ہو گیا جناب؟ جزاک اللہ خیر. آواز فرق رہتا ہے, نہیں ہر ایک لیٹر کا آواز فرق رہتا ہے. ہاں جی, ہر لیٹر کے حساب سے اخفا مختلف ہوگا, کیونکہ اصل پوائنٹ وہ ہے جو میں نے آپ کو ریڈ میں پہلے لکھ کے دیا تھا کہ آپ نے نیکسٹ لیٹر کے لیے اپنے آرٹیکولیشن پوائنٹ کو ریڈی کرنا ہے, تو اس کے حساب سے پھر اخفا جو ہے وہ مختلف ہوگا ہر لیٹر کا. صحیح ہو ویڈیو گیا نہیں آ رہا سر. استاد اور ایک سوال تھا, اب جیسے ہم قرآن کریم کو دیکھ کے پڑھتے ہیں تو اس میں آنکھوں سے ہم آگے دیکھ لیتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد تنوین کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے, اور اس حساب سے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں. لیکن ایسے ہی قرآن کو جو ہے پڑھا کرتے ہیں نمازوں میں, یا ایسے ہی مطلب جو بھی سورے ہم نے یاد کیے ہیں اس کو دہراتے رہتے ہیں, تو آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ اگلا حرف ہمارے سامنے نہیں رہتا. تو اس میں جو ہے وہ قواعد کو پریکٹس کرنے میں کافی مشکل ہو جا رہی ہے. اظہار کرتے ہیں پھر احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہاں تو جو ہے اخفا کرنا تھا, ایسے غلطیاں ہو جا رہی ہے. نو پرابلم. دیکھیں یہ جو ہے نا, آپ دیکھیں ماشاءاللہ جو لوگ حفظ کرتے ہیں وہ سارے قائد ماشاءاللہ پورے قرآن پہ اپلائی کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, ان کے تو سامنے دیکھ کے تو نہیں پڑھتے. تو یہ آئے گا پریکٹس سے, اور یہ پریکٹس کب ہوگی, جب آپ پہلے مصحف میں دیکھ کے آپ جب قاعدوں کو پکا کرنا شروع کریں گے نا, جب آپ مصحف میں دیکھ کے پڑھیں, جب آپ ڈیلی قرآن پڑھیں, تو پھر آپ ان قاعدوں کو جب آپ پکا کرنا شروع کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کی میمورائزیشن بھی صحیح ہو جائے گی, اور آپ جب بغیر دیکھے پڑھیں گے تو بھی صحیح آئے گا. وہ اس وقت ہوگا جب آپ پہلے دیکھ کر ان قاعدوں کو اپلائی کرنا شروع کریں. سمجھ رہے ہیں؟ نمازوں میں اگر غلطی ہو جائے اس تعلق سے تو اس آیت کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, مطلب اس کو آپ آگے چل سکتے ہیں, مطلب اس تعلق سے پوچھنا تھا. دیکھیں اگر تو آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں نا, رات کی نماز پڑھ رہے ہیں اور سنت نماز پڑھ رہے ہیں, تو آپ دہرائیں اس آیت کو اور صحیح کریں, کیونکہ وہ اور اچھی بات ہے. کیونکہ دیکھیں نفل نمازیں جو ہیں اس میں آیت کو دہرایا بھی جا سکتا ہے, سمجھ رہے ہیں جناب, اور اچھی بات ہے آپ اگر اس کو ریپیٹ کریں گے اپنے آپ کا قاعدہ اچھا, جتنا اچھے سے اچھا پڑھیں. فرض نماز جو ہے اس کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں آیات کو جو ہے نا وہ دہرانا
نہیں چاہیے جہاں تک میں نے علماء سے سنا ہے. تو اگر اس طرح کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ، اور اگر فرض نماز جماعت کے ساتھ ہے، مرد ہیں، تو پھر تو آپ کو سورۃ الفاتحہ کے علاوہ دوسری سورت جو ہے اس کو تلاوت نہیں کرنا. جب آپ سنت نوافل نمازیں پڑھیں تو ریپیٹ کریں آیت کو، کوشش کریں کہ قاعدہ صحیح ہو جائے. واللہ اعلم. جزاک اللہ خیر استاد. صحیح ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہیں مثالیں جو آپ کے سامنے لکھی ہیں. یہ اخفاء کا ٹاپک ہے، اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے گرامر کا ٹاپک جب جب ہم نے تجوید کا ٹاپک شروع کیا تھا تو آرٹیکولیشن پوائنٹ سے ہی بات ہماری شروع ہوئی تھی، مخارج سے. اور آپ یہ سمجھے اب صرف ہمارا رموز و اوقاف کا ٹاپک رہ گیا ہے جو تجوید سے زیادہ قرآن کی تلاوت سے ریلیٹڈ ہے کہ کہاں پہ ٹھہرنا ہے کہاں پہ نہیں. تو تجوید کے ٹاپک تقریباً الحمدللہ آج ہمارے پورے ہو گئے ہیں، اور آج ہم نے بات بھی مخارج پر ہی ختم کی ہے، مخارج سے شروع کر کے. تو جناب نوٹ کر لیجئے، مخارج انتہائی اہم چیز ہیں، اور اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ورڈ کی جو ادائیگی ہے وہ اصل میں ورڈ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مخارج ہی آج آپ نے دیکھے کہ کتنے اہم آپ کے سامنے مخارج سے ہی بات آئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ سلائیڈ نمبر 4 ہے کامران. جی سر نمبر 4 ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آج کی کلاس کے شروع میں ہم نے سورۃ الزلزلہ تلاوت کی تھی. تو آپ نے سورۃ الزلزلہ، سورۃ العادیات جو اس کے بعد ہے، اس کے بعد کچھ صورتیں چھوڑ کے سورۃ الفیل، اور پھر سورۃ قریش، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہے. سورۃ الزلزلہ اور سورۃ العادیات ساتھ ساتھ ہے 30ویں سپارے میں، پھر سورۃ الفیل اور سورۃ قریش. یہ 4 چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں بالکل. ان میں آپ نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد ڈھونڈنے ہیں، کہاں اظہار ہے، کہاں ادغام ہے تو غننے کے ساتھ ہے، بغیر غننے کے ساتھ ہے، کہاں پہ اقلاب ہے اور کہاں پہ اخفاء ہے. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ کا واجب ہے. اس کے علاوہ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ جو سورت کیا بولی سر؟ سورۃ قریش لاسٹ میں نے بولی، سورۃ الفیل اور سورۃ قریش. صحیح ہے جی. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا ہوم ورک ہے جو آپ کے بک میں ایگزامپلز ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں، ان کو آپ نے پھر پریکٹس کرنا ہے سارا، ان کو اپلائی کرنا ہے. کسی ساتھی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو، کوئی سوال ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، مجھے واٹس ایپ کر سکتا ہے یا کامران کو کر سکتا ہے. تو ہم لوگ انشاءاللہ اس کو رپلائی کریں گے. آپ اگر ہوم ورک کریں تو وہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کو شیورٹی نہ ہو کہ کیسے، ویسے آپ شیخ کو سنیں تو آپ کو واضح ہو جائے گا. ہم نے قاعدے سنے پھر بھی آپ ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی بھیجیے. انشاءاللہ جمعے کی کلاس میں ہم لوگ رموز و اوقاف کا ٹاپک پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا گرامر کا کورس شروع ہو جائے گا. کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے جناب. استاد میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. یہ جو ہم نے انسا پڑھا نا، انسا، جی اس میں ہم جو یا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہم الف ہوتا ہے تو ہم صرف الف کو ادا کرتے ہیں، یا کو نہیں ادا کرتے ہیں. جس طرح جی موسیٰ، میں نے آپ کو وہ سوال بھی پوچھا تھا، اصل میں یہ یا کے اوپر جو الف ہوتا ہے، اس یا کو کس حیثیت سے ہم نہیں پڑھے، اس میں کون سا رول لگتا ہے؟ یہ جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ واضح ہوگا جب ہم گرامر پڑھیں گے کہ وہ ورڈ ویسے بنا کیسے. تو پھر اس ٹاپک کو ہم بہتر وہاں پہ ڈسکس کریں تو زیادہ اچھا رہے گا کہ یہ ورڈ بنا کیسے. اچھی بات ہے. انشاءاللہ. السلام علیکم. یہ سوال پوچھنا تھا کہ ادغام ناقص اور اخفاء میں مجھے فرق بہت زیادہ نہیں نظر آ رہا. اگر ادغام قریب ہیں لیکن بھی پھر بھی فرق بہت ہے. اگر آپ اس کو غور سے کریں گے نا تو دیکھیں یا جو ہے نا، یا وہ اور یا اور واؤ میں ادغام ناقص ہے نا. دیکھیں میم اور نون میں تو کمپلیٹ ادغام ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی جو ادغام ناقص ہے آپ کہہ سکتے ہیں اخفاء کے قریب ہے، لیکن پھر بھی ادغام ناقص میں غنہ زیادہ ہوتا ہے اخفاء کے مقابلے. ٹھیک ہو گیا جی. کیونکہ اس میں بھی دیکھیں مئی اب اس میں کئی زیادہ غنہ اخفاء سے تے جی بعد میں آ رہا ہے. آپ جب سورۃ الزلزلہ کریں گے عمل، اب یہ جو مئی ہے یہ جتنی اخفاء کی مثالیں ان سب سے زیادہ غنہ. صحیح ہے جی. صحیح. ٹھیک ہے جی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.